السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ عزیز بچوں، آج کے اس حلقے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ سنت کے لہراتے پرچم جو حافظ حکیمی کی کتاب ہے، جو اس کا سلسلہ جو چل رہا ہے، اس سلسلے کا اگلا موضوع جو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع یہ ہے کہ نیت خالص ہمیں کرنا چاہیے۔ ہمیں عبادت میں اپنی نیت خالص کرنا چاہیے۔ اگر اپنی نیت خالص نہیں کریں گے، پیور ایک دم صاف ستھری نیت اگر ہماری نہیں ہوگی تو ہماری عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے لیے ہی ہمیں عبادت کرنی ہے، تو عبادت اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ ایک دم بالکل ہی صاف ستھری نیت ہونی چاہیے، بالکل کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ عبادت کسی قبر کے لیے نہیں، عبادت کسی مزار کے لیے، عبادت کسی ولی کے لیے نہیں، عبادت کسی نبی کے لیے نہیں، عبادت کسی فرشتے کے لیے نہیں، عبادت کسی کے لیے بھی نہیں۔ عبادت صرف کس کی ہے؟ صرف اللہ کے لیے عبادت ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری نیت ایک دم کلیئر ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے کہ عبادت کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ پھر عبادت کرنے میں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں گے تو ہم کو کوئی دیکھے گا، ہم کو کوئی دیکھے گا تو ہم کو نمازی بولے گا، ہم کو دیکھے گا کہ ہم صدقہ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو ہم کو بہت زیادہ صدقہ زکوٰۃ دینے والا سمجھے گا۔ یہ سب بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کو ریاکاری بولتے ہیں، دکھاوا۔ یہ بھی سچی نیت، خالص نیت کے خلاف ہے۔ تو ہمیں خالص نیت کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے۔ تو خالص نیت کا معنی ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ نیت خالص کب ہوتی ہے۔ خالص نیت کا معنی کیا ہے؟ خالص نیت کا معنی یہ ہے کہ بندے کا جو بھی وہ کام کرتا ہے، جو بھی وہ عمل کرتا ہے، جو بھی وہ ظاہری باطنی چیزیں بولتا ہے یا کرتا ہے، جو بھی بندہ اپنی زبان سے بولتا ہے یا جو بھی بندہ اپنے ہاتھ پیر سے کرتا ہے، وہ ظاہری کام کر رہا ہو، ظاہری بات بول رہا ہو، یا پوشیدہ بات بول رہا ہو، پوشیدہ کام کر رہا ہو، جو کچھ بھی وہ بولتا ہے، جو کچھ بھی وہ کرتا ہے، ان سب کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ نماز پڑھے اللہ خوش ہو جائے، روزہ رکھے اس لیے تاکہ اللہ خوش ہو، زکوٰۃ دے تاکہ اللہ خوش ہو جائے، سچ بولے تاکہ اللہ خوش ہو جائے، صدقہ دے تاکہ اللہ خوش ہو جائے، قربانی کرے تاکہ اللہ خوش ہو جائے، طواف کرے تاکہ اللہ خوش ہو، جو کچھ بھی وہ کہتا ہے، سبحان اللہ بولے تاکہ اللہ خوش ہو جائے، جو کچھ بھی وہ کہتا یا کرتا ہے ظاہر باطن، ان سب کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ اس سے اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی تلاش کرنا، یہ چیز پائی جانی چاہیے۔ اگر بندہ یہی سوچتا ہے، یہی اس کا ارادہ ہے، یہی اس کی نیت ہے کہ وہ اسی مقصد کے لیے کام کرتا ہے، عبادت کا کام کرتا ہے، کوئی بات بولتا ہے، اور اس کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، تو یہ کیا ہوگا؟ اسی کو ہم کہتے ہیں نیت خالص ہونا۔ نیت خالص ہونا، اس بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، خالص اسی کے لیے دین کو کرتے ہوئے۔ دین کس کے لیے کرنا ہے؟ عبادت کس کے لیے کرنا ہے؟ خالص اسی کے لیے عبادت کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے لیے مخلص ہو کر کے، یعنی صرف اور صرف اسی کو راضی کرنے کے لیے عبادت کا کام کریں۔ لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 ہے۔ ایسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ۔ آگے اللہ فرماتا ہے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب سے زیادہ بلند ہے، سب سے زیادہ اونچا ہے، اس رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اور کوئی مقصد، اور کوئی کسی کی طرف سے بدلہ ملے گا، فائدہ ملے گا، کچھ اور حاصل ہو جائے گا، ایسا کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، سوائے اپنے رب اعلیٰ، اپنے اونچے رب کی خوشنودی حاصل کرنا، یہ اس کا مقصد ہونا چاہیے۔ تو یہ دیکھیے، یہ ہے کہ مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا۔ ایسے اللہ فرماتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کے اپنے نیک بندوں کے بارے میں کہ وہ کہتے ہیں
ہم تمہیں جو زکوٰۃ صدقہ دیتے ہیں، ہم تمہیں جو کھانا کھلاتے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، در حقیقت ہم تم کو صرف اللہ کے چہرے کے لیے کھلاتے ہیں، یعنی رخ کریم، اللہ کے رخ کریم یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمہیں کھلاتے ہیں۔ لا نرید منکم، ہم تم سے نہیں چاہتے، جزاء، نہ کوئی بدلہ، ولا شکورا، اور نہ کوئی شکریہ، ہم تم سے کوئی جزا اور بدلہ اور شکریہ نہیں چاہتے کہ ہم تم کو کھلاتے ہیں تو ہمارا شکریہ ادا کرو یا ہم کو اس کے بدلے میں کچھ دو، نہیں، لوجہ اللہ، ہم اللہ کے لیے، اللہ کے رخ کے لیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے ہم یہ تمہیں کھانا کھلاتے ہیں۔ تو اس سے کیا معلوم پڑا کہ ہم یہ بھی نیک کام اگر کرتے ہیں تو کیا کرنا ہے، ہمیں اللہ کے لیے کرنا ہے۔ ایسے اللہ فرماتا ہے من کان یرید حرث الآخرہ نزد له فی حرث ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ دیکھیے مثال دے کے سمجھا ہے، اللہ فرماتا ہے جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی آخرت کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہتا ہے، آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، آخرت میں اللہ کی جنت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اس مقصد کے لیے کوئی نیک کام کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، یعنی ہم اس کو اور دیتے ہیں اور نوازتے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مقصد دنیا کو دکھانا نہیں ہے، اس کا مقصد آخرت کو کامیاب بنانا ہے، اور آخرت کی کھیتی یعنی آخرت میں اجر و ثواب حاصل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، یعنی ہم اس کو دیتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اسے بھی دیتے ہیں، ہم اسے بھی دیتے ہیں، دنیا میں دیتے ہیں، کیونکہ دنیا چاہتا ہے ہم کو دنیا میں دیتے ہیں۔ وما له فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا انٹینشن دنیا تھا، اس کا انٹینشن آخرت نہیں تھا، وہ آخرت کے لیے نہیں کرنا چاہتا تھا، دنیا کے لیے کرنا چاہتا تھا۔ تو جو آخرت کے لیے کرتا ہے اللہ فرماتا ہم اس کو آخرت دیں گے، آخرت کی کامیابی دیں گے، اور جو دنیا حاصل کرنے کے لیے کوئی کام کرتا ہے اس کو کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم اس کو دنیا میں دے دیں گے، لیکن چونکہ آخرت کے لیے اس نے کیا ہی نہیں ہے اس لیے آخرت میں ہم اس کو کوئی بدلہ نہیں دیں گے، آخرت میں اسے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ تو یہ ہے اخلاص نیت۔ نیت خالص کب ہوگی؟ نیت خالص اس وقت ہوگی جب بندے کا سارا جو کچھ بھی وہ کرتا ہے، کہتا ہے، ظاہر میں باطن میں، اس کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہو۔